اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز گوڈ فرام پاکستان ایشیا میں شاہ کاظمی اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے، آمین۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نئے آنے والے جانور جب بھی آپ منڈی سے خریدتے ہیں یا کہیں سے بھی خرید کر لاتے ہیں یا اپنے فارم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو ان کو نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے اور نمونیا کا علاج لازمی کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے خریدے گئے جانوروں کا پہلا پروٹوکول تھا۔ آج ہم نئے پروٹوکول پر بات کرتے ہیں جو اس کے بعد ہم فالو کریں گے۔ آج ہم بنیادی پروٹوکول پر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جانور 2 ہفتے کے لیے دوسرے جانوروں سے الگ رکھنے ہوتے ہیں، تو ابھی 2 ہفتوں میں ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ پہلے تو نمونیا کا علاج کرانا ہے۔ پہلا سٹیپ ہمارا فائنل ہو گیا۔ آج ہم دوسرے سٹیپ پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا قدم بکریوں بیڑوں کی مینگنیوں اور ان کے خون کے سیمپلز لے کر ان کے پیراسائٹس چیک کروانا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ انٹرنل پیراسائٹس ہوں یا ایکسٹرنل پیراسائٹ، یہ سارے ہی جانوروں کو کمزور کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو شروع کا پہلا قدم ہے کہ ہم نے نمونیا کا ٹریٹمنٹ کر لیا، ابھی ہم ان کے پیراسائٹس کو دیکھیں گے اور اس کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے ان کے بلڈ کے سیمپل نکلوانے ہیں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، اور آپ نے ان کی مینگنیوں کے الگ الگ سیمپل، بے شک آپ کسی شاپر میں اکٹھا کر لیں، تو مختلف جانوروں کے لیے مختلف شاپر استعمال کریں اور ان کو لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروائیں۔ یاد رکھیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کی ضلع کے اندر قائم شدہ اسپتالوں میں لیب ٹیسٹوں کی سہولت موجود ہے اور یہ بہت کم نہ ہونے کے برابر فیس ادا کرنے پر ہو جاتی ہے۔ ان ٹیسٹوں کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جانوروں کے پیراسائٹ سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا کہ کس جانور کو کیا ایشو ہے اور کس جانور کو کون سے پیراسائٹس ہیں۔ ان پیراسائٹس کا علاج کرنے کے لیے ہم وہی ڈیورمر یوز کریں گے جس کی جانوروں کو ضرورت ہوگی۔ ہم فضول پیسے نہیں لگائیں گے اور ہم فضول میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بہترین پریکٹس ہے۔ یہ دوسرا پروٹوکول کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلے گا کہ جانوروں کے اندر کون سے پیراسائٹس ہیں تو ہم ان کا علاج کریں گے۔